اسی لمحے نگار کی اسسٹنٹ شمائلہ دروازے سے اندر آئی اور کمرے کا ماحول دیکھتے ہی بات کی تہہ کو پہنچ گئی، کیونکہ نگار اس سے سردار نعمان کا کئی بار تذکرہ اور اپنی نفرت کا اظہار کر چکی تھی۔ سردار نعمان نے گھوم کر شمائلہ کو دیکھا اور مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے نگار، میں جا رہا ہوں، لیکن مجھے امید ہے میں بہت جلد تمہارے خیالات بدل دوں گا۔ وہ اس تیزی سے باہر نکلا کہ شمائلہ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ نگار طویل سانس لے کر اپنی کرسی پر بیٹھی تو شمائلہ قریب جا کر بولی، پھر میڈم؟ اس بات میں سر ہلا کر نگار نے پہلے سے میز پر رکھا ہوا پانی پیا اور مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگی، میرے خیال میں آج کے بعد وہ یہاں نہیں آئے گا، آئی ہوپ۔ شمائلہ نے کونے میں پڑی ہوئی اپنی میز پر اپنا بیگ رکھا اور بالوں کو دونوں ہاتھوں سے گردن کی پشت پر سمیٹتے ہوئے بولی، ان جاگیرداروں کے کئی چہرے ہوتے ہیں میڈم، اپنے سے کمزوروں کے لیے اور اپنے سے طاقتوروں کے لیے اور، وہ پھر آئے گا۔ نگار مسکرائی اور بات بدل کر بولی، تم مجھے کمزور سمجھتی ہو؟ دفع کرو، یہ ای میل کر دو اور کسی سے کہو مجھے کافی لا دے۔ پھر وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ نعمان نگار کے دفتر سے نکلا تو وہ شدید طیش کے عالم تھا۔ سمجھتی کیا ہے خود کو الو کی پٹھی۔ اس نے جیپ کے آئینے میں خود کو دیکھا اور سوچا، اپنی نوجوانی میں اس کا شمار خوبصورت مردوں میں ہوا کرتا تھا، پھر وہ جاگیردار طبقے سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے لیے عورت کا حصول کبھی کوئی مسئلہ نہیں رہا تھا، لیکن اب کچھ دنوں سے محسوس کر رہا تھا کہ عورتوں کی اس میں دلچسپی کچھ کم ہو گئی تھی۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس نے ایمانداری سے سوچنے کی کوشش کی۔ عمر؟ لیکن ابھی میں صرف 48 برس کا ہوں، یہ اتنی زیادہ عمر تو نہیں ہوتی عورت میں کشش کھونے کو۔ وہ شہر کے کمفرٹ پوائنٹس میں خاصا مقبول تھا، بے شمار عورتیں اس کی دوست تھیں، ان میں نامی گرامی بیوروکریٹس کی بیویاں، وزیروں کی بہنیں، سفارت خانوں کے خاندانوں سے تعلق رکھنے والی عورتیں سبھی شامل تھیں۔ لیکن اب وہ محسوس کرنے لگا تھا کہ وہ عورتوں میں اتنا مقبول نہیں رہا تھا۔ اور پھر نگار، وہ کہاں کی ایسی حور تھی؟ نگار کے حوالے سے سردار نعمان کا منصوبہ بہت سیدھا سادہ تھا۔ ایک بار وہ اس کے نکاح میں آ جاتی، پھر ہوٹل شہرزاد اس کا اپنا تھا۔ وہ ایک مخصوص سوچ کا حامل شخص تھا اور یہ سوچ اس کے جاگیردارانہ پس منظر کی دین تھی۔ اس کے خیال میں روئے زمین پر کوئی ایسی عورت نہیں تھی جسے کبھی کسی مرد کی ضرورت نہ پڑی ہو۔ وہ اکثر ایسا نگار کے بارے میں بھی سوچا کرتا اور دل ہی دل میں تعجب کیا کرتا تھا کہ نگار جیسی خوبصورت، پرکشش اور صحت مند عورت واقعی گزشتہ کئی برسوں سے کسی مرد کی صحبت سے ناآشنا تھی، واقعی اسے کسی مرد کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی، اور یہ اس کے خیال میں ناممکن تھا۔ پھر وہ بہت آگے تک سوچتا، وہ تصور کی آنکھ سے نگار کو کسی مرد کے ساتھ خوش فیلیاں کرتے تنہا دیکھتا، نگار کی سرمستی کا خیال کرتا اور اس کی اپنے خیالی مرد کے ساتھ سرخوشی کا تصور کرتا، اور پھر سوچتا ہی چلا جاتا۔ وہ جتنا سوچتا اتنا ہی اس کا غصہ دو چند ہوتا جاتا، اور پھر وہ ایک بار نگار کے ہوٹل چلا جاتا، لیکن آج کے بعد کیا وہ وہاں جا سکے گا؟ اس نے تلخی سے سوچا اور ایک ٹیکسی سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ الو کی پٹھی، سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ اس نے کوئی 20ویں دفعہ سوچا۔
سردار نعمان کا پس منظر جاگیردارانہ تھا اور اس کی جاگیر میں عورتیں اتنی آسانی سے دستیاب تھیں جیسے آندھی سے ٹوٹے ہوئے آموں کے باغ میں ڈھیر لگے ہوتے ہیں۔ اس کی زندگی عورت کے معاملے میں ایک قانع شخص کی زندگی ہونی چاہیے تھی، وہ ایک سیر چشم اور آسودہ مرد کی زندگی، مگر ایسا تھا نہیں۔ عورت کے معاملے میں وہ ہمیشہ سے حل من مزید کا قائل رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ جس دن اس کی عورت کی ہڑک ختم ہو گئی وہ مر جائے گا۔ نگار کو وہ گزشتہ 12 برسوں سے جانتا تھا۔ نگار کا شوہر جہانگیر اس کا کالج فیلو رہا تھا۔ نگار سے اس نے محبت کی شادی کی تھی اور یہ ہوٹل شہرزاد جہانگیر کو اس کے باپ سے ترکے میں ملا تھا۔ پھر جہانگیر مر گیا اور اس کے کوئی 3 سال بعد سردار نعمان کو خیال آیا کہ نگار سے شادی کر کے وہ بآسانی سب کچھ حاصل کر سکتا ہے۔ جہانگیر کی موت کے کچھ عرصے بعد نگار سب کچھ اپنے مینیجرز کے حوالے کر کے اپنے بھائیوں کے پاس امریکہ چلی گئی۔ سننے میں آیا تھا کہ وہ وہاں ہوٹل مینجمنٹ کا کوئی کورس کرنے گئی تھی۔ 3 برس بعد واپس لوٹی تو سردار نعمان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اس پر 35 برس کی عمر میں شباب آیا تھا۔ وہ امریکہ میں نہ جانے کیا کھاتی رہی تھی۔ اس کی جلد سے جیسے روشنی پھوٹتی دکھائی دیتی تھی۔ سرخ و سفید تو پہلے ہی تھی، اب تو جیسے اس کے انگ انگ سے شہد سا ٹپکا پڑتا تھا۔ جب تک سردار نعمان نے اپنا دل کھول کر نگار کے سامنے نہیں رکھا تھا، وہ اسے جہانگیر کے دوسرے دوستوں کی ہی طرح سمجھتی تھی۔ پہل وہ سردار نعمان کی خواہش کو مذاق سمجھتی رہی اور اسی انداز میں جواب بھی دیتی رہی، لیکن جب ایک پارٹی کے دوران ایک تاریک گوشے میں سردار نعمان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کا منہ چومنے کی کوشش کی تو نگار کی سمجھ میں آیا کہ اصل بات کیا تھی۔ تبھی سے وہ سردار نعمان کی کوششوں کو ناکام کر رہی تھی۔ سردار نعمان کوشش کرتا لیکن منہ کی کھاتا تھا۔ وہ اپنی حیثیت میں ایک بااثر آدمی تھا، بہت ساری زمینیں، رسوخ، نوکر چاکر، ایک علاقہ جس میں اس کے باپ سردار سلطان کی بادشاہی تھی۔ ووٹ لینے کو اپنی رعیت کیا نہیں تھا اس کے پاس، لیکن نگار اس کے لیے بہت بڑی مشکل تھی۔ یہ تو اچھا تھا کہ نگار پیٹ کی ہلکی عورت نہیں تھی کہ اس نے ان دونوں کے مشترکہ حلقے میں اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کیا تھا، ورنہ سردار نعمان کی بڑی بھد اڑتی۔ سردار نعمان کو کل علاقے میں بھی جانا تھا، اس کی بیوی جواہر بیمار تھی۔ نعمان اچھی طرح جانتا کہ وہ بہانہ کر رہی ہے۔ اسے جب نعمان کو علاقے میں بلوانا ہوتا وہ بیماری کا بہانہ کرتی تھی۔ سردار نعمان کو اس عورت سے یعنی اپنی بیوی سے شدید نفرت تھی، اور اگر وہ اس کے اکلوتے بیٹے سردار نعیم کی ماں نہ ہوتی تو شاید وہ اسے بہت پہلے طلاق دے چکا ہوتا۔ لیکن وہ سوچتا جواہر کو طلاق دینا شاید اتنا آسان کام بھی نہیں تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ جواہر اپنے ساتھ جہیز میں 150 ایکڑ زمین لائی تھی، اور دوسرے یہ کہ جواہر سردار سلطان کی چہیتی تھی۔ وہ ایک بار ہی ماں بن سکی تھی، اور اپنے بیٹے سردار نعیم کو جب اس نے امریکہ بلوایا تھا وہ سردار نعمان کی حویلی میں بالکل ہی تنہا رہ گئی تھی۔ سردار نعمان سال میں مجموعی طور پر 2-3 ہفتے حویلی میں گزارتا تھا۔ اسے شہر کی زندگی بہت اچھی لگتی تھی۔ پچھلے 16 سالوں سے وہ اپنے علاقے سے صوبائی اسمبلی کا ممبر بھی منتخب ہو رہا تھا۔ شہر میں رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی، لیکن اس بات کو وجہ کے طور پر وہ اپنے باپ سردار سلطان اور بیوی جواہر کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ سردار نعمان کبھی کبھار ہی اسمبلی جایا کرتا تھا جب اسے کوئی کام ہوتا تھا۔ وہ صرف اپنے ہی رخصوخ کی بنا پر نہیں کام کرواتا تھا، بلکہ مناسب حق محنت پر دوسروں کے لیے بھی کام کرواتا تھا، اور اس طرح سردار نعمان کی ایک خاص وجہ شہرت بن گئی تھی۔ وہ بینکوں سے قرضے لے کر دیا کرتا تھا، یہ قرضے معاف بھی کروایا کرتا تھا، کمیشن پر پھنسے ہوئے بل ادا کروا دیا کرتا تھا،
मुख्तलिफ मुकदमों में लोगों की मदद कर दिया करता था, और कहने वाले तो यहाँ तक कहते थे कि वो एक तरह का छोटा मोटा कब्जा ग्रुप भी चलाया करता था। लेकिन चूंकि ये काम बेहद राजदारी का मुतकाजी था, इसलिए इस सिलसिले में सिर्फ उसका नाम ही लिया जाता था। दूसरे काम वो डंके की चोट किया करता था। दरअसल सरदार नुमान उन लोगों में से था जो जिंदगी से हमा वक्त मुतालबात करते रहते हैं और उसे खुद कुछ देने को तैयार नहीं होते। वो अभी तक सिवाय इस उलझन के कि औरतों की दिलचस्पी उसमें कम होती जा रही थी, और शायद ये भी मेरा वहम ही हो, वो सोचता, जिंदगी से बड़ी हद तक मुतमईन था। वो शहर के एक पौश इलाके में एक बड़ी सी कोठी में नौकरों के साथ रहता था। सब उसके एहसानमंद किस्म के लोग थे। इनमें से कुछ कई जिलों की पुलिस को मतलूब भी थे, लेकिन सरदार नुमान की छतरी तले वो महफूज थे। अब ऐसा नहीं था कि उन्हें ढूंढने वाली इंतजामिया को ये पता नहीं था कि वो कहाँ और किसकी पनाह में है, लेकिन चूंकि सरदार नुमान एक बारसूख आदमी था, लिहाजा सब ठीक था। ये लोग सरदार नुमान के इस हद तक ताबे थे कि उसके कहने पर जान दे भी सकते थे और ले भी सकते थे। सरदार नुमान की जिंदगी एक मखसूस ढर्रे पर बड़े मुतवाज़िन अंदाज में चल रही थी। वो रात गए किसी पार्टी या किसी महबूबा के पहलू से उठकर कोठी लौटता और सो जाता। दोबारा 1 बजे से पहले सोकर नहीं उठता था, और ये बात उसके सभी नौकरों और जान पहचान वालों को पता थी, इसलिए कोई उससे इस वक्त से पहले राब्ता भी नहीं करता था। फिर आंख खुलते ही उसके खास मुलाजिम ताना या हिदायत उसे उसकी पसंदीदा शराब का एक जाम पेश कर देते थे, क्योंकि सरदार नुमान को आंख खुलते ही शदीद सरदर्द की शिकायत हो जाया करती थी। ये रात की शराब का असर होता था और एक मजीद जाम पीने से जायल हो जाया करता था। फिर वो नाश्ता करता और दोपहर का खाना शाम के 6 बजे खाकर एक बार फिर निकल जाया करता था। जिस रोज उसे असेंबली में जाना होता या कोई और काम होता, उस दिन वो 2 बजे घर से निकला करता था। सरदार नुमान के हिसाबों सब ठीक चल रहा था। उसकी असेंबली की सीट, उसका माशरे में मकाम, उसकी आला हलकों तक रसाई और उसकी बहुत सी दोस्त औरतें, सब ठीक था। लेकिन निगार, उसने तलखी से सोचा, क्या समझती है वो उल्लू की पट्टी खुद को।